الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان۔ مدنی چینل کی 8ویں سالگرہ کے موقع پر مدنی مذاکرہ۔ رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان۔ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے تحت علماء اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری۔ رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان۔ مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت تقسیم اسناد اجتماع، رکن شورا حاجی اظہر اتاری کی شرکت۔ رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ خوبصورت لمحات، یادگار ساعتیں۔ بعد عصر مدنی مذاکرے میں جلوہ فرما ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور آپ نے دیے مدنی پھول۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعائے افطار کا بھی سلسلہ پیش خدمت ہے۔ میں مدرسۃ المدنی آن لائن میں پڑھتی ہوں۔ میرے ملک کا نیم لندن ہے۔ بڑے بہن بھائی چھوٹوں پر روب ڈالتے ہیں، تو ایسے چھوٹوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا۔ چھوٹوں کو چاہیے کہ ان کے روب میں آ جایا کریں، سامنے زبان نہیں کھولا کریں۔ بڑے ہیں نا، تو بڑوں کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، بھلے روب ڈالتے ہیں کس کے بہن بھائی؟ آپ ہی کی تو ہے نا۔ تو بڑے بہن بھائیوں کی رسپیکٹ کریں، ان کا احترام کریں گے، ادب کریں گے، تو گھر کا مدنی ماحول بھی اچھا بنے گا۔ اور اگر اللہ کی رضا کی نیت کریں گے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ البتہ بڑے بہن بھائیوں کو بھی یہ عرض کروں گا کہ چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ وہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں۔ تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں، رسپیکٹ کریں، اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں، ان کو پیار دیں، ان کے ساتھ محبت کریں، نرمی کا سلوک کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف میں شامل ہیں، ملک اور بیرون ملک مدنی چینل کے ذریعے جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم سب غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کریں۔ یہ زندگی رب تعالیٰ نے عطا فرمائی عبادت کے لیے، مگر ہماری حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نعمتیں عطا کی، ہاتھ عطا کیے، آنکھ عطا کی، زبان عطا کی، کان عطا کیے، پاؤں عطا کیے، اولاد عطا کی، رہنے کو مکان دیا، سواری عطا کی، اہل و یال، دوست احباب دیے،
کون کون سی نعمتیں ہم یاد کرتے جائیں تو کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال نہ کیا ہو. یہ نعمتیں پانے پر ہم نے کیا کیا؟ زندگی اگر دی تو اس زندگی کا جائزہ کبھی لیا؟ یا اللہ عشرہ رحمت کیا صدقہ، یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، جب تک زندہ رہے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے بچا لے، یا اللہ خطاؤں سے بچا لے، تیری ناراضی والے کاموں سے بچا لے، شریعت و سنت کا پابند بنا، با اخلاق بنا، با کردار بنا. اے اللہ ہمیں نیک مسلمان بنا دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. ہمارے مریض جو گھروں میں اسپتالوں میں ہیں اللہ سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی قرض داریاں دور ہو جائیں، بے روزگاریاں دور ہو جائیں، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں، مقدمے بازیاں دور ہو جائیں. اے اللہ جو اولاد کے طلبگار ہیں ان کو اولاد عطا کر دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا. یا اللہ ہمیں قلبی ذہنی سکون عطا فرما، ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا. یا اللہ ہمارے بچے بچے کو نمازی بنا دے. مغفرت کا تجھے سے سوانی پھرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہ گار کی التجا ہے مولا، مجھ گناہ گار کی التجا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. سلسلہ ہے میرے رب کا کلام. مدنی پھول ہیں نگران شورا کے مدنی چینل کے 8 سال مکمل ہونے پر ہوا یہ خوشی و مسرت کا سلسلہ مختصراً پیش خدمت ہے. ماہ رمضان مبارک کی آج 10ویں شب ہے. آج کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آج ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شب عرس بھی ہے. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی عورت جسے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ آپ ہی ہیں. پاکیزہ خاتونوں میں آپ کو شمار ہوتا تھا. آپ کو طاہرہ کا لقب ملا. بہت اونچا بہت مالدار خاندان تھا. پہلے بھی شوہر تھے آپ کے جن کے انتقال ہو گئے تھے اور آپ اپنا مال شراکت و مداربت پہ دیا کرتی تھیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایک دفعہ معاملہ ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کردار وغیرہ دیکھ کر آپ نے نکاح کی وہ انہیں دعوت دی اور وہ قبول بھی ہوئی. جبریل امین علیہ السلام سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالن وغیرہ بنا کر حاضر ہو رہی تھی تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ خدیجہ آپ کے پاس سالن یا کھانے کا برتن لے کر آ رہی ہیں. جب وہ آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہہ دیں اور انہیں جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ تو شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی. ایک میسج اسلامی بہنوں کے لیے دیتا چلوں، اگر شوہر گھر میں نہیں ہے پیچھے عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی درست تربیت کرے اور درست تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ماں کا خود نیک ہونا، ماں کا خود پرہیزگار ہونا، ماں کا خود متقی ہونا. مدنی چینل نے واقعی مدنی انقلاب برپا کیا. میڈیا کی دنیا میں ایک بہت ہی خوبصورت انداز لے کر آئے. ابتدائی لمحات تھے، ہم میڈیا کی طرف تو تھے ہی نہیں، لیکن الحمدللہ تجربے کار لوگ سمجھدار لوگ ہم سے ملتے گئے، وابستہ ہوتے گئے اور آہستہ آہستہ مدنی چینل چلتا گیا. اللہ تبارک و تعالی کسی غیر مسلم کو ایمان کی نعمت عطا فرما دے اور اگر وہ ذریعہ آپ کا مدنی چینل بنتا ہے تو کیا بات ہے مدینے کی. جہاں دنیا میں میڈیا بے پردگی کو پروموٹ کرتا ہے وہیں آپ کا مدنی چینل الحمدللہ با پردہ بناتا ہے. تو جب مدنی چینل شروع ہوا پہلے ہی سال ہم نے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی نشریات کو بھی
مدنی چینل پر جاری کیا تھا۔ قرآن درست پڑھنے سیکھ جائیں ہمارے اسلامی بھائی، اس کی ہم نے کوشش کی۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کو سمجھنا، ظاہر ہے کہ اس کی آیتیں، اس کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر الحمدللہ یہ مدنی چینل پر ہم نے دکھانے کی کوشش کی اور اس کے پورے سلسلے چلتے رہے، اور اب بھی ماشاءاللہ اس کے سلسلوں کی کیا بات ہے۔ مدنی مذاکرے میں دیے نگران شوران مدنی پھول، جبکہ قاری صاحب نعت خواں اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مبلغ دعوت اسلامی کی شرکت ہوئی۔ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ آج مدنی چینل کی رمضان مبارک کی 10ویں شب میں الحمدللہ 8ویں سالگرہ ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے۔ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ یہ مدنی چینل تمام عاشقان رسول کا ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ بلکہ میں کہوں گا یہ مدنی چینل ہر اس اسلامی بھائی، اسلامی بہن کا، ہر اس عاشق رسول کا ہے جس نے اس مدنی چینل کے لیے 1 روپے کا بھی حصہ ملایا ہو، اس کے دیکھنے اور دکھانے کی دعوت دی ہو، گھر میں اس کو شروع کیا ہو۔ بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ جو مدنی چینل کی آمد پر خوش ہوا ہے، مدنی چینل اس کا بھی ہے۔ آج ایک بات اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا شب عرس ہے۔ ان کی شان کے کیا کہنے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیات میں دوسری شادی نہیں کی۔ یہ ان کو بہت بڑا اعزاز حاصل ہے، جب تک حیات رہی ون اینڈ اونلی رہی۔ یہ ان کو بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام، جس طرح کفار مکہ اور مشرکین مکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس انداز پر تنگ کرتے تھے، جو کچھ ان کی زبانوں سے جو عجیب و غریب کلمات نکلتے تھے، وہ آپ کو پتہ چلتا تھا کہ میرے سرتاج صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ کلمات ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، جس شہر میں، اس علاقے میں رہتی ہوں، وہاں یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ اور اس ماحول میں نہ صرف یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہماری امی جان نے، بلکہ آپ کی راحت، آپ کی تسکین، آپ کا سکون اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ یہ تسلی کا سبب بنتی تھی۔ بڑے پیارے کلمات ادا کرتی تھی، بہت ہی ایک ایکسٹرا آرڈنری رول تھا میری امی جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس وقت میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے 8 سال مکمل ہونے کے پرمستدت موقع پر ہوا مدنی مذاکرہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول، جبکہ عاشقان رسول نے آپ کے ہمراہ کھانا کھانے اور سحری کی پائی سعادت مدنی چینل کو دیے اپنے تاثرات۔ محمد سید الكونین وثقلین، محمد سید الكونین وثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على کالا جادو کرنے والا کیا مسلمان رہتا ہے؟ کالا جادو میں اگر کفریہ کلمات اور منتر، اس طرح کے کفریہ استعمال کرے یا معاذ اللہ معبودان باطل کی عبادت کرے، نہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرے، یعنی پوجا کرے، تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، یعنی مسلمان نہیں رہے گا۔ اور اگر کفریہ کلمات اور کفریہ منتر نہ پڑھے، نہ کفریہ افعال، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنا یہ نہ ہو، ہے نا، تو اب کافر تو نہیں ہوگا، البتہ کسی کو تکلیف پہنچانے یا حرام مقصد سے ایسا جادو کرنا بھی حرام ہے۔ کیا نیک لوگوں کے تبرکات سے وسیلے کا قرآن کریم میں ثبوت ہے؟ جی ہاں، تابوت سکینہ کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ نبینا کا واقعہ جو ہے اس میں بھی ہے، جیسے کہ پارہ 13 سورہ یوسف آیت نمبر 93 ترجمہ کنز ایمان، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں
کھل جائیں گی. تو اس سے تو کئی باتیں ثابت ہو رہی ہیں. یوسف علیہ السلام بھی نبی، ان کے والد صاحب بھی نبی ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے خود اپنا کرتا، جو نبی ہیں، نبی تو شریعت کے خلاف تو کرتا ہی نہیں ہے، اپنا کرتا دیا. تو اس کا مطلب یہ کوئی اپنا تبرک از خود دے اس پر بھی تنقید نہ کی جائے. اچھا، پھر یہ کہ تبرکات سے فائدہ ہوتا ہے، ورنہ فائدہ نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام کیسے فرماتے کہ ان کی نظر واپس آ جائے گی؟ تو یہ تو قرآن کی آیت ہے. اب اس پر تو ظاہر ہے کہ مسلمان تو آنکھیں بند کر کے کہے گا آمنا و صدقنا. اہل ایمان تبرکات کا انکار کر ہی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. تو ایسا سوچا بھی نہیں کرو کہ تبرکات یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، انسانی فطرت میں داخل ہیں. ماں باپ کی جو مطلب ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بندہ سنبھال لے گا، میرے باپ کی نشانی ہے. کرکٹر کا بیٹ سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ نشانی ہے. اینٹک لوگ رکھتے ہیں یعنی پرانی چیزیں، تو یہ کہ فطرت ہے. تو اسی طرح بزرگوں کی نسبت والی چیزیں لوگ یہ کہ اس کو عقیدت سے سنبھالتے ہیں، ان کو ملے تو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس سے بہت ساری مصیبتیں دور ہوتی ہیں. الحمدللہ میں ایک ماہ کے لیے ادھر اعتکاف میں حاضر رہا ہوں. نماز 5 ٹائم کی مل رہی ہے، مدنی مذاکرے مل رہے ہیں الحمدللہ، مدنی پھول امیر اہل سنت کے مل رہے ہیں ہمیں. میری نیت ہے عید کے بعد انشاءاللہ 12 دن قافلہ کروں گا. مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو الحمدللہ مجھے بھی یہاں بہت کچھ ایسی باتیں سیکھنے کو ملی جو شاید کتابوں میں کافی ڈھونڈنے کے بعد ملتی. مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا رمضان شریف میں کہ رمضان شریف کی بہاریں کیا ہوتی ہیں اور رمضان شریف کے روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، اور یہاں آ کر محسوس ہوا کہ رمضان شریف میں ایسے گزارا جاتا ہے اور یہ بہاریں ہیں رمضان شریف کی. مدنی چینل ادھر ہم دیکھتے تھے، اس سے زیادہ 10 گنا زیادہ ہم نے ادھر اچھا پایا، اور ہمیں اتنا متاثر ہو کر میں نے داڑھی شریف رکھنے کی انشاءاللہ نیت کر لی ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذاكر جيران بذي سلام. آمن تذاكر جيران بذي سلام. ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم. بعد مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر پیش کیا گیا سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات، جس میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے دیے مدنی پھول. مدنی چینل کے 8 سال مکمل ہونے پر ہوا یہ سلسلہ. ڈاکٹرز اور دیگر اسلامی بھائیوں کی بھی شرکت کا سلسلہ ہوا. مدنی چینل کے تمام ناظرین کو اور تمام عاشقان رسول کو مدنی چینل کے 8 سال پورے ہونے پر مبارکباد پیش کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سلامت رکھے. ہمارے ناظرین چاہے بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھتے ہوں، فارس سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بر اعظم افریقہ سے تعلق رکھتے ہوں، بر اعظم یورپ، امریکہ، افریقہ یا آسٹریلیا سے تعلق رکھتے ہوں، جہاں سے بھی ہمیں ملاحظہ فرماتے ہیں، سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے ہیں، آپ کو مدنی چینل کی سالگرہ، مدنی چینل کی وہ تاریخ جس دن مدنی چینل شروع ہوا تھا اور اللہ کی رحمت سے الحمدللہ کامیابی کی کئی منزلیں طے کرتا ہوا آپ کا اپنا یہ مدنی چینل آج یہ 8 سال پورے کر چکا ہے. عبدالحبیب بھائی، مدنی چینل دعوت اسلامی کی طرف سے یہ ذمہ داری شورا کی طرف سے آپ کے پاس ہے، اس کا پورا اسٹرکچر ماشاءاللہ ورکنگ میں ہے. یہ جب اسٹارٹ ہوا تھا تو اس کی کیا میں پہلے شروع کی پرانی باتیں کچھ یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل یاد ہیں، یہ نہ بھولنے والی باتیں ہیں. مدنی چینل کی ذمہ داری میرے پاس شروع سے نہیں ہے. مجھے مدنی چینل کی ذمہ داری غالباً دوسرا سال ہے یا شاید 3 سال ہو گئے ہوں گے، لیکن مدنی چینل کو شروع کرنے میں ہمارے نگران شورا کا بہت بڑا کردار ہے. ڈے 1 سے انہوں نے بڑی کوشش کی، اس کے بعد یہ ذمہ داری دیگر اراکین شورا کو ملی اور مجھے 2-2.5 سال پہلے ملی. اچھا، اس میں مدنی چینل جو شروع ہوا نا، تو میں اس وقت مکہ پاک میں تھا. 10 رمضان ہم مکہ پاک میں تھے اور ہمیں وہاں یہ خوشخبری ملی، تو جس کو کہتے ہیں نا چین ہی نہیں آیا نا کہ چینل پہ آ کیا رہا ہے، دیکھے تو صحیح. تو الحمدللہ میں یہ تحدیث رحمت کی لفظ کروں گا کہ دنیا میں پاکستان کے بعد سب سے پہلے مدنی چینل اگر دنیا میں کہیں شروع ہوا تو وہ مکہ پاک میں ہوا، کیونکہ ہم نے اسی وقت چند گھنٹوں میں جیسے اطلاع ملی فوراً ہم نے انتظام کیا اور 3-4 گھنٹوں میں ہم نے مدنی چینل کو شروع کر دیا اور مکہ پاک میں ہم نے دیکھا. اچھا، پھر جب یہاں آنا ہوا واپس
تو اس کے بعد ماشاءاللہ فضیل بھائی بھی ہمارے بہت شروع کے ساتھیوں میں سے ہیں، تو ہم چار پانچ مبلغین سلیکٹ ہوئے تھے. پھر ہمارا ایک ٹیسٹ ہوا تھا ایک چھوٹے سے کمرے میں بلا کر جو ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ کبھی کیمرے کے سامنے، کیونکہ ہم نے تو جتنے بیان کیے تھے لوگ سامنے سے سبحان اللہ بھی کہیں ہیں، کچھ نعروں کی آواز بھی آئے، خانوں کا بھی یہی حال تھا. تو ہاں اب بندہ کہ یار سننے والا کوئی نہیں ہے. تو مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب پہلی بار ٹیسٹ ہوا تھا تو شاید فضیل بھائی تھے نہیں تھے، ورنہ میں تھا، اسد بھائی تھے، حنیف بھائی تھے، حافظ حنیف بھائی تھے. تو نگران شورا نے کہا آپ سب نے ایک ایک جو ہے نا بیان کرنا ہے، اور ہمیں کچھ پیپرز دیے کہ یہ بیان کریں. اچھا میں بیان کروں تو مجھ سے بیان ہی نہ ہو، کیونکہ کچھ کیمرے کے سامنے کیسے بیان ہو. اچھا یہ لوگ کھڑے تھے کیمرے کے پیچھے مسکرائیں، تو میری بھی مسکراہٹ نہ رکے. تو میں نے کہا پہلے ان سب کو کمرے سے باہر نکالیں پھر میں بیان کروں گا، مجھ سے ہو ہی نہیں رہا تھا بیان. اور پھر وہ شروع میں فیضان انبیاء ہمارے فضیل بھائی نے کیا. سبحان اللہ کہنے والے تھے نا. ہاں کیا ہوا میری جب پہلی مرتبہ سلسلہ ہوا نا، ہم 10 رمضان مبارک کو یہاں موجود تھے. سب سے پہلے جس کی مدنی چینل پہ تصویر آئی وہ حاجی زمزم رضا. اچھا ماشاءاللہ ان کے درجات بلند. ماشاءاللہ یہ نئی بات بتا. ہم یہاں پہ کھڑے تھے صحن میں اور یہ سٹارٹ ہوا. پھر امیر السنت ہے اس دن ہمارے نگران حاجی جہانگیر کے ساتھ کورنگی کا جدول تھا، وہاں ہم گئے، وہاں ان لوگوں نے انتظام کیا ہوا تھا، وہاں ہم نے چیک کیا. پھر دوبارہ ہم شہری تک یہاں پہنچ بھی گئے. جمعرات کا دن تھا اور اس وقت جمعرات کا اجتماع عشاء کے تراویح کے بعد ہوا کرتا تھا. اچھا اور جو بات عبدالوہیب بھائی نے فرمائی، اچھا میں اعتکاف میں بیٹھ گیا. اعتکاف کے بعد دوسرے تیسرے دن یہ عبدالوہیب بھائی مدینہ شریف سے سب کا ہوا. اچھا میں نے تو کیمرہ مین کو کہا سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں ایک عجیب سی بات بتا دوں. ویسے تو چلے مدنی چینل نے جو کارنامے سر انجام دیے آپ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن مدنی چینل کی جو سب سے امیزنگ بات میں سمجھتا ہوں، سب سے انوکھی بات یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنے پرفارمرز ہیں، جتنے نعت خواہ، ان میں سے کسی کو کیمرے کا تجربہ نہیں تھا. بالکل ان میں سے کسی نے کبھی کیمرے کے سامنے پرفارم نہیں کیا تھا، اور یہ کسی چینل پہ نہیں ہوتا. عموماً چینل والے ان کو لاتے ہیں جن کی ایکسپیرینس ہوتا ہے، جنہوں نے اس کی ٹریننگ لی ہوئی ہوتی ہے. ٹریننگ دی جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب چینل ہمارا شروع ہونے والا تھا تو ہمارے پاس ایک بہت بڑے چینل چلانے والے ایک شخصیت آئی نگران شورا کے پاس. میں بیٹھا تھا اس مشورے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے چینل شروع کرنا ہے. کہا ہاں. کب کرنا ہے؟ بولا رمضان میں شروع کرنا ہے. اور رمضان میں 2 مہینے باقی تھے. وہ مسکرانے لگے، کہتے ہیں اس طرح چینل شروع نہیں ہوتے، مہینوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے، یہ دن رات چلنے والی چیز ہے. یہ چند گھنٹوں کے لیے آن کر کے آپ بند تھوڑی کر دیں گے. آپ کا اجتماع 2 گھنٹے بعد بند ہو جاتا ہے، چینل شروع رہے گا. اب یہ انہوں نے جب ہمیں کہا تو نگران شورا نے ان کو کہا چلے آئیے. جمعرات اجتماع ہو رہا تھا، انہوں نے باہر لائے تو اس زمانے میں عبد المجید بھائی کا بیان ہو رہا تھا. تو نگران شورا نے فرمایا یہ بیان سن لیں آپ. کتنے ہزار آدمی ہیں اس کے سامنے ہمارا مبلغ بیان کر رہا ہے، اور یہ ہمارے بہت سارے ہیں ہمارے پاس ایسے. تو وہ خود بھی حیران ہو گئے کہ آپ کا ایسے بہت سارے ہیں. کہا ایسے بہت سارے ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس جو ٹیلنٹ تھا، نعت خواں بھی تھے، مبلغین بھی تھے. یہ ضرور تھا کہ پرابلم تھی کیمرے کے سامنے، لیکن الحمدللہ اچھا پھر یہ ماشاءاللہ سلسلہ چلا تو پھر الحمدللہ. اور بعد فجر مدنی حلقے میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد عطاری نے مدنی پھولوں سے نوازا. مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں عاشقان رسول نے آپ سے ملاقات کی. بھی پائی سعادت مناظر ملاحظہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ترجمہ کنز ایمان. اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے. ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں. وَيَقُولُونَ. اور کہتے ہیں جب شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو عذاب نازل ہونے سے ڈرایا، ایک عرصہ گزرنے کے باوجود عذاب نہیں آیا، تو اس وقت کفار نے کہا اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب آئے گا؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے. اس آیت میں کفار کے اس قول اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب آئے گا کا جواب دیا گیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنے اور دوستوں کے لیے
مدد ظاہر کرنے کی قدرت اور اختیار صرف اللہ تعالی کو ہے، اور اللہ تعالی نے اس وعدہ اور وعید کو پورا کرنے کے لیے ایک وقت معین کر دیا ہے، اور اس وقت کا تعین اللہ تعالی کی مشیت یعنی مرضی پر موقوف ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ وعدہ بہر صورت پورا ہوگا۔ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں اپنی جان کے لیے نقصان اور نفع کا اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ چاہے عز و جل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قادر کیے بغیر میں اپنی جان پر بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا چاہے مجھے مالک کو قادر بنا دیتا ہے۔ بکثرت آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدرت اور اختیار میں دیا ہے۔ جیسے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی لوگوں کو غنی اور مالدار بناتے ہیں، اور دوسروں کو غنی وہی کر سکتا ہے جس سے غنی کرنے کی قدرت اور اختیار حاصل ہو۔ صحیح بخاری میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں جبکہ اللہ عز و جل عطا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو چیز جب بھی جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم سے ہی ملتی ہے، اور اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے دینے اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقسیم فرمانے کو کسی قید کے بغیر بیان فرمایا گیا کہ نہ زمانے کی قید ہے، نہ چیز اور نہ لینے والے کی قید ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دینا کسی زمانے، چیز اور لینے والے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے میں سے ہر زمانے میں جو چیز جس سے جو چاہیں عطا فرماتے ہیں۔ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ پاک حجویری کابینہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کے اسلامی بھائیوں کی مختلف علماء اہل سنت جن میں حضرت مولانا احمد علی قصوری، طاہر شہزاد، رضا المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری اور مکتبۃ المدینہ کی کتاب امام شریف کے فضائل انہیں تحفتاً پیش کی گئی۔ ہم کو
اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت تقسیم اسناد اجتماع راولپنڈی پنجاب پاکستان میں ہوا، جس میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ کامیاب طلباء میں اسناد اور تحائف تقسیم کیے گئے۔ ہمارے راولپنڈی کے کئی مدارس جو ہے جیسے ایک مدرسۃ المدینہ جو مغلاباد بیٹائی سیدہ الحمدللہ اس وقت یہاں پر آج تقریباً 60 اسناد کی تقسیم کا سلسلہ ہے۔ اسلام آباد میں اس کے علاوہ ہمارے مدرسۃ المدینہ ہے، راولپنڈی میں بھی اور کئی ہمارے مدرسۃ المدینہ کی شاخیں ہیں، ملک و بیرون ملک بھی الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کی شاخیں ہیں۔ پاکستان میں اس وقت کم و بیش 2400 کے لگ بھگ ہمارے مدرسۃ المدینہ ہے، جس سے حفظ و راسلہ یا وہ مدری مسلم مدری منیا قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی ایک دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے شعبہ جس کے ذریعے قرآن کی خدمت ہو رہی ہے۔ آج کچھ نصیب ان والدین کے لیے جس کے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً اور حضرت ابو ہریرہ سے موقوفاً روایت ہے کہ جس گھر میں سنیے جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتے آتے اور شیاطین دور ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اہل کے لیے مشاہدہ ہو جاتا ہے اور اس میں خیر بہت اور شر کی قلت ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو اس میں فرشتے آتے شیطان دور ہو جاتے، اگر اس کے برعکس سنیے اسی روایت میں ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو اس میں شیاطین آ جاتے ہیں اور فرشتے نکل جاتے ہیں اور وہ اپنے مکینوں پر تنگ ہو جاتا ہے اور خیر کم اور شر بڑھ جاتا ہے۔ گھر میں خیر کم شر زیادہ، فرشتے نکل گئے، شیاطین نے ڈیرا جما لیا، وہ گھر میں رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ کون سا گھر؟ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ عادتیں گھروں میں فلمیں چلا رہے ہو، گھروں میں گانے بانے چلاتے ہو، بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں۔ اب سوچتے کہ گھر میں برکت کیسے نہیں آتی، اب یہ پوچھتے گھر میں برکت نہیں آتی، گھر میں چلو سکون نہیں ملتا، اپنے گھر آتا ہو تو گھر میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اس روایت پر غور کیجیے کہ جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی وہ گھر اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، وہ گھر اس میں شیاطین آ جاتے ہیں، اس گھر میں فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں، اس کو گھر اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ ارے گھر میں برکت چاہتے ہو، گھر میں رحمتوں کا نزول چاہتے ہو، اپنے گھر میں سکون چاہتے ہو، اپنے گھر میں خوشحالی چاہتے ہو تو رب کا کلام پڑھا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو، تمہارا گھر تمہارے رہنے والوں پر مشاہدہ ہو جائے گا۔ بلکہ روایتوں میں ہے جس طرح زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں اسی طرح آسمان والے زمین کے گھروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مدنی منع فضل رب سے حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا۔ یہ بچہ بھی تو ہے جنہوں نے تقریباً 8 مہینے کے اندر پورا ختم قرآن کیا ہے، حفظ مکمل کر کے سند کا امتحان دے کے سند کا امتحان پاس کر کے آج سند بھی حاصل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قاری صاحبان کو، ہمارے مدرسۃ المدینہ کے ناظرین کو، ہماری مجلس کو برکت عطا فرمائے۔ حافظ قرآن
आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में एक माह के एतकाफ करने वाले इस्लामी भाइयों की तरबियत का सिलसिला हुआ, जबकि मदनी चैनल को 8 साल मुकम्मल होने पर नवाफिल अदा किए गए। मनाजिर मुलाहिजा कीजिए। बहुत से मदनी मुज़ाकरे के अंदर शिरकत कर रहे हैं। हाजी इमरान अंसारी साहब के बयान के अंदर शिरकत करते हैं। दाढ़ी नहीं होती, उनकी दाढ़ी आ जाती है माशाल्लाह। इमामा नहीं होता, इमामा आ जाता है। मैं वेस्ट अफ्रीका से आया हूँ, घाना से। सिर्फ हमें यही पता था कि नमाज है, रोज़ा है और कुरान पाक है। हमारी सुन्नतें हमारी ज़िंदगी में नहीं थी। अब यहाँ आने के बाद मैंने छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करना शुरू करा, उससे मुझे फैज़ मिला है। मेरे माशाल्लाह कारोबार में भी इजाफा हुआ है। मेरी लाइफ ही एकदम चेंज हो गई। जो बात पहले नहीं समझ में आई, वो जब मदनी मुज़ाकरात पे सवालों जवाब सुनते हैं उनको समझ आती है। कोई दाढ़ी मुबारक की नियत कर रहा है, कोई मदनी काफ़िले की नियत कर रहा है, कोई कुरान पाक पढ़ने की नियत कर रहा है, कोई इमामा शरीफ की नियत कर रहा है। यहाँ पर बाबा जो दर्द दे रहे हैं माशाल्लाह, बहुत आगे जनरेशन जो है उनको बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। ये जासलामी खसूसियत है कि जो इस माहौल से वास्ता हुए ना, वो ऐसे रंग में रंग जाते हैं ना कि ये भी पता नहीं चलता कि उनमें अमीर कौन है और गरीब कौन है। यहाँ हम जब खाने के लिए इकट्ठे होते हैं ना, तो 5-6 सलामी भाई एक ही बर्तन में बैठकर खाते हैं, और किसी को थोड़ा सा भी टच हो जाता है ना, वो कहता है सॉरी भाई, प्लीज़ भाई। कि कितना प्यारा माहौल है। जब यहाँ पे आते हैं तो वाकई में पता लगता है कि रमज़ान रहमतों का महीना है। मदनी खबरों के फौरन बाद आप मुलाज़ा फरमाएंगे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का मदनी गुलदस्ता, और रात कमोबेश 10 बजे मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त। आज की फिक्र मदीना का मदनी फूल समाअत फरमाइए। दुनिया की उम्मीदों ने तुम्हारे दिल से आखिरत की याद मिटा कर रख दी है। मुकाशफतुल कुलूब सफ़ा 219 पर यह मदनी फूल मौजूद है। 10 रमज़ान मुबारक जुमेरात की फिक्र मदीना फरमा लीजिए। और दावत इस्लामी की पिछले दिनों की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाना चाहें तो हमारी वेबसाइट dawat-islami.net को विजिट कीजिए। आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मजीद मदनी खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदा बचा